بہت سے لوگ یہ سوال اور اعتراضات کر رہے ہیں کہ رات 10 بجے کون سا چاند نکل آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات 10 بجے کیسے چاند کا اعلان ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو سارے یہ بات سن لو کہ آج 22 مارچ کو پہلا فرض روزہ ہے، ہرگز نفل روزے کی نیت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ اعتراض کرنے والے بھی اپنے ہی لوگ ہیں۔ میں اب آپ کو بتاؤں گا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابر آلود موسم میں ایک شخص کی بلکہ مستور الحال شخص کی گواہی بھی قبول ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بہاولپور سے ایک سنی بریلوی مسجد کے متولی اور اس کے ایک ساتھی کی گواہی کو تقریباً 1 گھنٹہ ری چیک کرنے کے بعد 2 ائمہ مساجد اور سے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ نیک ہے یا گناہگار ہے، فاسق تو نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں مذاق تو نہیں کرتا، پھر اس کو قبول کیا۔ پھر محکمہ اسپارکو کے ماہر نے میری موجودگی میں سوالات کیے، انہوں نے پوچھا چاند کی جگہ کیا تھی، وقت کیا تھا اور دیگر اہم سوالات پوچھے۔ اس نے بالکل صحیح جواب دیے اس کے، اور پھر ہماری کمیٹی کا ایک بندہ وہاں پر گیا ہے اور اس کا بیان لیا اس نے، اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے ایک نمائندے نے بنائی ہے، اور سردار سرفراز صاحب انہوں نے سیٹلائٹ سے بھاولپور کی لائیو پوزیشن بتائی ہے کہ بھاولپور میں 6:30 بجے بادلوں کی پوزیشن کیا تھی۔ اس کے علاوہ جو تاخیر ہوئی ہے رات کو 10 بجے جو اعلان کیا، اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی انہوں نے بیان کیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ایئر جناح کا ایک جہاز پشاور سے کراچی آ رہا تھا، اس کے تقریباً 5 لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے کراچی کے قریب پہنچنے پر فضا ہی سے چاند دیکھا ہے۔ تصویر بھی انہوں نے بھیجی۔ یہ جہاز تقریباً 8 بجے لینڈ ہوا، یہ بتایا گیا۔ ہماری کمیٹی نے اس پر اعتماد نہیں کیا اور بڑے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کی رائے لی۔ مفتی منیب صاحب نے کہا کہ یہ جہاز والے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ پھر فیصل آباد کے ایک محقق کی ٹیلی اسکوپ پر چاند نظر آیا، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ سکرین شاٹ بھی بھیجا۔ ان کا بیان فیصل آباد کے ایک مفتی صاحب سے لینے کا کہا، انہوں نے لیا بھی، لیکن ہم نے کچھ فقہی وجوہات کی بنا پر قبول کرنے پر تردد برقرار رکھا۔ لیکن جب 8:45 بجے بہاولپور کی عینی گواہی سامنے آئی تو اس پر بھی کوئی 1 گھنٹہ تحقیق و تفتیش ہوتی رہی، تو اس وجہ سے رات 10:30 بجے اعلان ہوا ہے۔ تمہیں تو بس کمنٹوں کے اندر آ کر بکواسات اور گالیاں اور فضول باتیں کرنے کی عادت ہے نا، تمہیں کیا پتا انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے 2 گواہیاں رد کی ہیں، پھر جا کر جو ہے نا کئی ری چیکنگ کے بعد اور کئی باتوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، اور تم کہہ رہے جی 10 بجے کیسے آپ نے اعلان کر دیا ہے، ہن تے پتہ لگ گیا ہو سی 10 بجے کیویں اعلان ہویا ہے۔ اور بیٹا تم علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے رمضان کے چاند کے لیے خبر بھی کافی ہوتی ہے، گواہی دینا ضروری نہیں ہوتی، عید کے چاند کے لیے گواہی دینا ضروری ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اور پھر اوپر سے مطلع ابر آلود ہو تو ایک شخص کی گواہی کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں ان سب حقائق کی روشنی میں ہم پر نہ کسی کا دباؤ تھا، نہ ہی ہم نے کسی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا، ہم نے اپنے اطمینان اور فقہی ضوابط کو مقدم رکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تم تو علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہو، کمنٹوں میں آ کر جاہلانہ باتیں شروع کر دے، تو تمہیں کیا پتہ ہے بیٹا اس کا۔ ہم ایک عالم کی زبان پر یقین کریں یا جو جاہل اور گنوار لوگ جو کمنٹوں میں آ کر بکواسات کرتے ہیں، جن کی اوقات چونی برابر نہیں ہے، بس امت میں فساد پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے، ایسے کمینوں کا۔ سنو ابھی سنو، امام اہل سنت رمضان کے چاند کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 406 پر لکھا ہے، شہادت رویت یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی رمضان مبارک کے چاند کے لیے ایک ہی مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا صرف اور صرف بیان ہی کافی ہے کہ میں نے اس رمضان شریف کا چاند فلاں دن کی شام کو دیکھا ہے، اگرچہ وہ کنیز ہو۔ آزاد مرد اور آزاد عورت تو بڑی دور کی بات ہے، غلام بھی بڑی دور کی بات ہے، کنیز ہو لونڈی ہو وہ گواہی دے دے، اگرچہ مستور الحال ہو جس کی عدالت باطنی معلوم نہیں ہے، صرف ظاہری حالت جو ہے وہ شرع پر ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا یہ بیان مجلس قضاء میں نہ ہو، اگرچہ یہ لفظ بھی نہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، نہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرے، نہ یہ کہے کہ کدھر دیکھا ہے، کتنا اونچا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ بھی بیان نہ کرے،
پھر بھی اس کی رمضان کے چاند کی جو گواہی ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اور مفتی صاحب نے تو اوپر بیان کیا ہے کہ ہم نے اس متولی سے بڑے سوال کیے ہیں، ویسے ہی نہیں منہ اٹھا کر جو اعلان کر دیا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو فیس بک جیسا کھلونا ملا ہوا ہے، بس اس کے اندر آتے ہیں جی، کمنٹوں کے اندر الٹی سیدھی بکواسات شروع کر دیتے ہیں، 4 کتابیں پڑھی نہیں ہیں اور بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، اور مفتی صاحب کو کہتے ہیں جی فلاں فلاں فلاں۔ پہلے میں اس طرح کے مسئلوں میں نہیں بولتا تھا، لیکن ابھی دماغ خراب ہوتے یار، انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ باقی میرے مسلمان بھائیو، یہ کمنٹ شمنٹ والے جو بندے ہیں نا، ان کے وسوسوں میں نہیں آنا آپ نے۔ آپ اپنی عبادت کریں، رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں، بس ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، بس آپ جو ہے اپنی عبادت کریں، رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اور یہ دیکھیں بھاولپور کے اندر جو ہے نا، اس وقت بہت کم بادل تھے، اور رحیم یار خان میں تو بالکل بادل تھے ہی نہیں، یہ دیکھیں میپ کے اندر۔ باقی اللہ خیر فرمائے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔